تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بابرکت ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، اللہ تعالی سے ڈرو، وہ تمہارا پروردگار ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ شدید العقاب ہے۔ اللہ سے ڈرو، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف سب نے اکٹھے ہونا ہے۔ اس اللہ سے ڈرو جو فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے اللہ کے بندوں، سماج اور معاشرے کو تمام تر خطرات سے بچانے کے لیے مذہب اسلام نے انتہائی شاندار اصول پیش کیے ہیں، اور انہی اصولوں میں سے ایک زندگی کے تمام شعبوں اور سرگرمیوں میں جعل سازی، ملاوٹ اور دھوکے کے ہر شکل و صورت کو حرام قرار دینا ہے، کیونکہ دھوکہ و جعل سازی خواہ کسی بھی معاملے میں ہو، وہ ایک بدترین اخلاق، گندی عادت، مکروہ جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ نیز یہ حق کی تباہی، کوتاہی اور امت کے ساتھ خیانت ہے۔ امانت کی بربادی، حقائق کا زیر و زبر ہر آن و مکان کے لیے خطرناک بیماری اور خوفناک برائی ہے۔ چنانچہ جس قوم میں دھوکہ دہی عام ہو جائے، اس کی ترقی تباہ، خوشحالی مجروح، عروج زوال پذیر، اور وہ ہلاکت و بربادی اور نقصان کا شکار ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور فرمایا ماپ پورا دو اور کم دینے والوں میں سے نہ بنو، اور فرمایا بڑی ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، تجارتی و اقتصادی معاملات ہی ایسے مجالات ہیں جو اس اصول کے ماتحت آتے ہیں، اور یہی وہ معاملات ہیں جن کا ان عظیم اصولوں اور پاکیزہ بنیادوں پر استوار ہونا ضروری ہے، جن میں سے صداقت، امانت، وضاحت اور بیان کرنا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایماندارو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کرنے والے جب تک ایک دوسرے سے الگ الگ نہ ہو جائیں ان کے لیے اختیار کا حق باقی رہتا ہے۔ اب اگر ان دونوں نے سچائی، صاف گوئی اختیار کی اور ہر چیز واضح بتائی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت رہتی ہے، اور اگر کچھ چھپایا یا جھوٹ بولا تو ان کی خرید و فروخت سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ بخاری شریف۔ اے اللہ کے بندو، مالی معاملات میں ہیرا پھیری اور دھوکہ بازی بہت بڑا جرم ہے۔ اس کی مختلف صورتیں اور متعدد شکلیں جو بھی ہوں، بہر صورت یہ مسلمانوں کے مالوں کی چوری اور انہیں ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایماندارو، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اناج کے ڈھیر سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ مبارک داخل کیا۔ جب نکالا تو آپ کی انگلیاں گیلی ہو گئیں، تو آپ نے فرمایا، اے اناج والے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بارش ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے یہ گیلا اناج اوپر کیوں نہ کیا تاکہ لوگ دیکھ لیتے؟ یاد رکھو، جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور ایک لفظ ہے، جس نے دھوکہ دیا وہ
ہم سے نہیں، اور ایک لفظ میں ہے جس نے ہم کو دھوکہ دیا، جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہم سے نہیں ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، ساز و سامان کا عیب چھپانا یا بے عینی ہی سامان یا اس کے اجزاء میں نقص یا اس کے مقدار و وزن میں کمی یا اس کی کوالٹی کا گھٹیا ہونا، یہ سب دھوکہ اور فراڈ ہی کہلاتا ہے۔ اس حرام کردہ دھوکہ دہی میں قاعدہ یہ ہے کہ سامان فروخت کرنے والے کو سامان کے جن عیوب کا علم ہے، اگر ان عیوب کا علم خریدنے والے کو ہو جائے تو وہ یہ سامان اس قیمت پر نہ خریدے جس قیمت پر وہ خریدنا چاہتا تھا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سامان میں فراڈ اور عیب چھپانے سے تجارت میں دھوکہ شامل ہو جاتا ہے، اس طرح کے سودا اندر کی نسبت باہر سے زیادہ اچھا ہو۔ چنانچہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کرے، ان کے ساتھ دھوکہ فراڈ کرنے سے بچے اور ان کے اموال میں ہیلا سازی سے اجتناب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے اور کسی مسلمان شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو کوئی عیب دار چیز اس کا عیب بتائے بغیر بیچے۔ اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور بخاری اسے عقبہ بن عامر سے موقوفاً روایت کرتے ہیں کہ کسی شخص کا کسی سودے کا عیب جاننے کے بعد اسے بتائے بغیر فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ برادران اسلام، امانت و دیانت کے اپنانے اور دھوکہ فراڈ سے اجتناب کے عام دلائل کی بنا پر دھوکہ دہی مسلم غیر مسلم چھوٹے اور بڑے سب کے لیے حرام ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ایماندارو اللہ اور رسول کے حقوق میں جانتے ہوئے خیانت نہ کرو اور نہ ہی اپنی قابل امانت چیزوں میں خیانت کرو، اسی طرح اس عام دلیل کی وجہ سے جس میں فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم سے نہیں، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم سے نہیں، جبکہ مکر و فریب جہنم کا باعث ہے۔ اسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور طبرانی نے صغیر و کبیر میں بیان کیا اور اس کی سند جید ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسلام کی خوبیوں کو اپناؤ اور اس کے عظیم اخلاق اور شاندار اوصاف کے مطابق معاملات طے کرو۔ جلوت و خلوت میں اپنے پروردگار کی نگرانی کو ذہن نشین رکھو اور اپنے بلند و بالا رب کے اس فرمان کو سامنے رکھو جس میں فرمایا ناپ تول میں کمی کرنے والے ان لوگوں کے لیے بڑی بربادی ہے جو لوگوں سے ناپ کر لیتے وقت تو پورا لیتے ہیں اور جب ناپ توپ کر انہیں دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں اس عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، آپ اور آپ کے آل و اصحاب اور قیامت تک ان کی نیکی میں پیروکاروں پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ اے میرے برادر مسلم، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خیر خواہ، مشفق و مہربان اور ہمیشہ بھلائی کرنے والے بنو۔ ارشاد باری تعالیٰ بلا شبہ سب مومن بھائی ہیں، لہذا ان کے لیے ہر بھلی اور اچھی چیز پسند کرو اور دھوکہ اور فراڈ سے دور رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی تب تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے امر عظیم کا حکم دیا ہے جو اپنے ہمارے نفسوں کی پاکیزگی اور اصلاح احوال کا ذریعہ ہے۔ خبردار وہ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام بھیجنا۔ اے اللہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برکتیں نازل فرما۔
اے اللہ خلفاء راشدین اور تمام صحابہ اور آل رسول سے راضی ہو جا، ان پر رحمت برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کا مددگار بن جا، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں کے سب غموں کو دور فرما۔ اللہ فقراء کو غنی کر دے، یا اللہ مسلمانوں میں سے جو فقر و فاقے کا شکار ہے ان کو غنی کر دے۔ اللہ جو بیمار ہیں، مریض ہیں، ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ سب مسلمانوں کو آپس میں محبت کرنے والے، مسلمان محبت کرنے والے بنا، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے بنا دے۔ اے اللہ سب مسلمان مردوں عورتوں کو اور سب کو زندہ اور مرنے والوں کو بخش دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی اموات کو بخشش فرما۔ اے اللہ ہمارے حاکم خادم الحرمین شریفین کو اپنی پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما، اور اس کے ولی حاکم اور اس کے ولی عہد دونوں کو اپنی پسند اور محبت کے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے ذریعے ملک و ملت کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ان کو مسلمانوں کی ایسی خدمت کی توفیق عطا فرما جس میں ان کی حفاظت ہو، جن کا ان ملک و ملت کا بھلا ہو۔ اے اللہ اپنی معافی کا ہم پر کرم فرما۔ یا اللہ ہمیں عظیم اخلاق والے بنا، اور ہمیں ہر گھٹیا اخلاق سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق کے اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ تیری توفیق سے ہو سکتا ہے، تیرے بغیر کوئی کر نہیں سکتا۔ اے اللہ تو غنی ہے، اے اللہ ہم فقیر ہیں، اے اللہ ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں رحمت کی بارش عطا فرما۔ یا اللہ اے اللہ مسلمانوں کے ملکوں کو بارش سے مالا مال فرما۔ یا اللہ جو بھی بارش اتارے اس کو ہمارے لیے برکت بنا دے۔ یا اللہ یا اللہ سب مسلمانوں کے لیے اس پانی کو، بارش کو نفع بخش اور برکت والا بنا۔ یا اللہ مسلمانوں کو اپنے فضل سے، اپنی مدد سے اور بارش سے غنی فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں، برکتیں، اور آپ کے آل اصحاب پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔